السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو وہ منکرین حق کے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 آدمی اگر ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے عقیدے میں پختہ ہو جائیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ تیاری بھی ان کی پوری ہو جائے، جنگ کے لیے تربیت پوری ہو جائے، تو وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ فوج کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں اور ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کمزوری ہوگی، تیاری مکمل نہیں ہوگی، تو پھر بھی وہ کم سے کم اپنے سے دوگنی طاقت کو زیر کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں اور ہمت سے کام لیتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، اگر ہم ایمان مضبوط ہوں، اپنی تیاری پختہ کریں، تو ہر دور میں ہم اپنے سے 10 گنا طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن کمزوری کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم دوگنی طاقت کے اوپر مسلمانوں کو غالب کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی طاقت زیادہ زیادہ ہو، تربیت مکمل ہو، اور پھر اللہ پر عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، تو ہم اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں فوج کے ساتھ، اور اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسی بات کی خوشخبری ان آیات میں دی گئی ہے۔ اس کی کچھ وضاحت مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے اپنے ایک نوٹ میں فرمائی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی اور اب چونکہ تمہیں کمزوری آ گئی ہے اس لیے 1 اور 2 کی نسبت قائم کر دی گئی ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ اس حد تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے سر دست تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دگنی طاقت سے ٹکرانے میں تم کو کوئی تعامل نہ ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ یہ ارشاد 2 ہجری کا ہے، جبکہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ابھی تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالات میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ پختگی کو پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے اور کفار کے درمیان 1 اور 10 کی نسبت قائم ہو گئی۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عہد اور خلفائے راشدین کے زمانے کی لڑائیوں میں بارہا اس کا تجربہ ہوا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عہد اور خلفائے راشدین کے زمانے کی لڑائیوں میں بارہا اس کا تجربہ ہوا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر تائید و نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ جب اسلام کی خاطر، اللہ کا کلمہ بلند کرنے خاطر میدان میں اترتے ہیں تو اللہ کی کس قدر تائید ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس بات پر ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے اور توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے اور اس بات کے لیے ہمیں ہمت بھی دے اور تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔